السلام علیکم۔ آج میں آپ سب سے بہت ہی پیاری چیز ڈسکس کرنے آئی ہوں جو میں نے خود سیکھا ہے اور سیکھ رہی ہوں۔ جب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی دین کی سمجھ دی ہے، کہاں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بالکل زیرو ہوتے ہیں ہم، اور کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سمجھ دے دیتے ہیں، ہمیں سیکھنے کی توفیق دیتے ہیں، ہمیں پاور دیتے ہیں سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، اینڈ اٹس بیوٹیفل۔ سو اٹس کمز اے رسپانسبلٹی کہ جو میں سیکھ رہی ہوں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو اب میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک کنسیپٹ جو میرا کافی ٹائم سے تھا، آئی ایم شیور آپ سب کا بھی ہوگا۔ جو چیز ہمیں بچپن میں بتا دی جاتی ہے نا، ہم بس اس پر بہت پکے ہو جاتے ہیں، ہم آگے کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل آج کی بات ہے دعا کے اوپر، اللہ کو پکارا کیسے جائے، اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے کیسے، بس اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے۔ ہمیں شروع سے یہی لگتا رہا ہے بس سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ لیکن جو ہمارا لرننگ پروسیس ہے نا، بس ادھر تک ہی ہم ہیں۔ ہم بس اللہ سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری شادی ہو جائے، جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچے ہو جائیں، جن کے بچے ہو جاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں، جن کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بیٹے ہو جائیں، جن کے بیٹے ہو جاتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری بیٹیاں ہو جائیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ گھر دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بہت بڑا گھر دے دے، جس کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے گھر دے دے۔ بے شک یہ چیزیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن ہماری چیزیں صرف دنیا والی رہ گئی ہیں، دنیاوی چیزیں ہی ہیں نا یہ سب، ہم اللہ کو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دعائیں میری بھی تھی بہت اسٹوپڈ سی، جب میں چھوٹی تھی تو میں بھی بہت ایسی اسٹوپڈ سی بھی تھی اور کیوٹ سی بھی تھی۔ مطلب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کچھ ایسی دعائیں بھی تھیں، میں کہتی تھی یا اللہ میں بہت فیمس ہو جاؤں، میں ایک بہت بڑی شخصیت بن جاؤں، میں جو ہوں وہ بہت امیر ہو جاؤں، میں اسمارٹ ہو جاؤں، پتلی ہو جاؤں۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے مزے کی بات جو میں مانگتی تھی وہ مجھے مل بھی جاتا تھا، اللہ تعالیٰ فوراً دے بھی دیتے تھے۔ تو مجھے لگتا تھا بس یہی کنیکشن ہے میرا اللہ سے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، بس یہاں تک ختم تھی میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے تھے تو ہوتا تھا پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، سیڈ ہو جانا فوراً ہی۔ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس یہی کنیکشن تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پرووائڈ کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں اینڈ ہی ہیز ٹو فلفل واٹ ایور آئی ایم آسکنگ۔ لیکن اصل جس مقصد کے لیے میں آئی ہوں اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، بس اللہ سے مانگنے آئی ہوں ایسے ہی۔ ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں، کسی امپلائی کو، یا جیسے ہم اپنے گھر میں کوئی سرونٹ رکھتے ہیں تو ہم اس کو کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا وہ ہم سے باتیں کرے یا مزے کرے، یا ہمارے کام کرے جو ہم اس کو کہتے ہیں، جو ہم اس کو حکم دیتے ہیں وہ پورے کرے۔ فار ایگزامپل اگر میں اپنی میٹ کو کہتی ہوں کہ جاؤ مجھے چائے بنا کر لا کر دو، تو وہ آگے سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں چائے تو باجی بنا دیتی ہوں، لیکن مجھے ان کے بدلے یہ چیزیں دے دیں، جو سوٹ آپ نے پہنا ہے یہ مجھے دے دیں، یا مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ مطلب وہ اپنے مقصد سے ہل گئی نا۔ ایسے ہی ہم اللہ کے وہ سرونٹس ہیں جس سے صرف مانگ رہے ہیں، جس وجہ سے آئے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی سرونٹ اچھا کام کرتا ہے تو ہم کبھی خود ہی اس کو خوش ہو کر اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے دیتے ہیں، خود ہی اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر دیتے ہیں۔ دیٹ یو نیڈ ٹو بی اے گڈ سرونٹ، اور سرونٹ کا کام ہے اوبے کرنا، اور ہمیں صرف ایک چیز پکڑی ہے، مانگنا۔ بے شک مانگنا ہے لیکن اپنا رول بھی تو نہ بھولیں، ہم اللہ کے سرونٹ ہیں، جو حکم اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی تو پورے کریں نا۔ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، ان کا کوئی حکم نہیں مانتے، بس چاہتے ہیں ہماری ہر بار پوری دعائیں ہو جائیں، جو ہم مانگیں اللہ سے ہمیں وہ فوراً مل جائیں۔ تو اس کنسیپٹ کو میں نے بریک کیا، میرا کام ہے اللہ کے حکم بجا لانا، باقی لیٹ ہم سرپرائز واٹ ایور ہیز پلانڈ فار می۔ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے صحیح نہ ہو۔ میں آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کرتی ہوں جس کی وجہ سے میرا ایک اور کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر
11 ہے، انسان تو اپنی غفلت کے سبب اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنی چاہیے تھی، اور بے شک انسان تو بڑا ہی اجلت پسند ہے۔ تو اس آیت سے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، ہمیں اپنی نیچر کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے کچھ بھی مانگ لیتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایسے شر مانگ رہی ہوں جیسے کہ خیر مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے تو اللہ سے خیر مانگی ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے لیے خیر کیا ہے۔ ہمیں شر اور خیر کا ڈفرنس ہی نہیں پتہ ہوتا۔ شر مینس کوئی برائی، میں اللہ سے مانگتی ہوں ایسے رو رو کے، بس اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دیں، صحیح ہے غلط ہے بس مجھے دے دیں، مجھے یہ چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو خیر مانگنی چاہیے تھی۔ پورے قرآن میں بتایا گیا ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ We don't know but he knows the best۔ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک انسان تو بڑا ہی اجلت پسند ہے، کیونکہ ہم خیر تو مانگتے ہی نہیں ہیں، شر مانگتے ہیں تو ہم بہت تیزی سے مانگتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ جب ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، شادی، بیوی، بچے، گھر، پیسہ، شہرت، بس یہی چیزیں ہیں جن پر آ کر ہم سٹک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم انسان سے مومن تک کا سفر طے کرتے ہیں، ہمیں کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوتی ہے، ہمیں خیر مل چکی ہوتی ہے، اور سب سے پیاری بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دیتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 ہے، اسی طرح ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ یہ سورہ بقرہ 2 کی آیت بھی ہے، آیت نمبر 201، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ دنیا میں بھی نیکی قرآن میں ہی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن صرف ون وے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے السمیع، سننے والا۔ تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ سن رہا ہے، اور سننے والا جواب بھی تو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب کیسے دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ اب کوئی وحی نازل نہیں ہونی، یہ آخری وحی قرآن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ ہمارے سارے جواب اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ٹو وے کنیکشن کے لیے سورہ بقرہ 2 کی آیت ہے، آیت نمبر 186، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے مطابق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ ہماری تمام دعاؤں کے جواب قرآن میں ہیں، لیکن ہم قرآن صرف عربی میں پڑھتے ہیں، اس لیے ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو دعائیں ہم اتنے ٹائم سے مانگ رہے ہوں ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی دیے ہوں، کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری دعاؤں کے جواب ہی نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہی نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، تو ہمارے سارے جواب تو قرآن مجید میں ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ اس سے ہمارا ایک اور کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ٹائم ہی میری دعا سن رہے ہیں، مطلب کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں یا صرف فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا بندہ مجھے ہر وقت پکار سکتا ہے، وہ مجھے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ مطلب اگر آپ سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، بیڈ پر، ہر جگہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں مجھے پکارو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، بس شرط یہ ہے میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو ہم یہ پارٹ تو مس ہی کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہی نہیں ہیں۔
یہ پارٹ ہم مس کر دیتے ہیں. ہم ون وے ٹو اللہ کو پکار رہے ہیں.